کیوں بولتے ہیں؟ بھئی خوش ہونے دو، چاہے وہ خوش ہونے کی کوئی لاجک نہ بھی ہو تو غم کے لیے تو کوئی لاجک چاہیے ہوتی ہے، ٹینشن کے لیے تو لاجک بنتی ہے، خوش ہونے کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بذات خود ٹھیک ہے کہ آپ خوش ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ خوش ہونے سے فائدہ ہی ہو رہا ہے نا۔ لیکن یاد رکھیں یہ جب ہے جب خوش ہونے سے فائدہ ہو رہا ہو، جب بلا وجہ خوش ہونے سے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو تو پھر ایسے موقع پہ خوش ہونا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتماعی سطح پہ قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ نئے سال کی خوشی منانے میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ اگر افسوس کرتے نا جو اب تک ماضی آپ کا گزرا ہے، اس افسوس سے اس بات کا چانس تھا کہ شاید اگلا سال آپ کا بہتر ہو جائے۔ یعنی آپ نے جو زندگی کے چند سال گزار دیے اس میں آپ اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہوئی ہیں، تو اس پر آپ ندامت کے آنسو بہائیں۔ ندامت کے آنسو بہانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا سال پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ آپ یہ اس خوف سے کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے نئے سال منایا جاتا ہے اس سے انسان اچھے کاموں سے دور ہوتا ہے، اچھے کاموں کے قریب نہیں ہوتا۔ شراب کباب اور میوزک اور جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کے سامنے، اس سے انسان غفلت کے پردے اور زیادہ پڑ جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ جتنا آپ کے طبیعت میں عیاشی بڑھے گی آپ موت سے غافل ہوں گے، اور موت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے۔ کیونکہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ موت نہیں ہے تو لوگ اس دنیا ہی کو اصل سمجھنا شروع کر دیں گے، اور اس دنیا میں ہر طرح کے جو ہے وہ عیش و عشرت کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ مرنا نہیں ہے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے عمل کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں، یہ یہاں ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ کچھ اچھا کر کے گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نادم ہونا ضروری ہے کہ آپ آج کے دن ندامت کریں کہ میں نے پچھلے سال، میرا ایک سال اور گزر گیا، اس سے پہلے اور گزر گیا، کسی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال گزر گئے، تو ان 40 سالوں میں نے کیا کیا۔ اگر اچھا کیا ہے تو اس فکر میں لگ جائیں کہ اگلا اور زیادہ اچھا ہو، اور اس اچھے پہ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنے کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پچھلا سال میرا بہت اچھا گزرا، مجھ سے یہ تو نے انسانیت کی خدمت لی، اتنے غریبوں کے میں نے، جو گھروں میں جن کے چولہے نہیں جلتے تھے میں نے ان گھروں کے چولہے جلا دیے، اتنی بیوہ، اتنی یتیم بیوہ عورتوں کو سہارا دیا، اتنے یتیم بچوں کے کھلانے کا انتظام کیا، اللہ میں نے بہت کچھ اچھا کیا ہے، یہ سال بہت اچھا گزرا، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اگلا اس سے بھی اچھا گزرے۔ تو اگر ایسا آپ کا گزرا ہے، اور اگر بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو ندامت ہونی چاہیے کہ اچھا تو نہیں گزرا اور اب موت کے بہت قریب ہو گئے ہیں، تو اب شاید اس 2021 میں اللہ ہمیں کچھ اچھے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فکر کرنی ہے، ندامت۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب سال تبدیل ہوتا ہے اور میں ڈیٹ چینج کرتا ہوں تو میرے ہاتھ لرز جاتے ہیں۔ جیسے بھی 2020 ہے نا، کل سے جو تاریخ چلے گی 2021 چلے گی، تو فرماتے تھے جب بھی میں کوئی تحریر پہ ڈیٹ، وہ تو اسلامی تاریخیں لکھا کرتے تھے لیکن انگلش تاریخوں پہ بھی یہ بات ثابت آتی ہے، صادق آتی ہے کہ جیسے ہی آپ تاریخ چینج کرتے ہیں تو فرماتے میرا قلم کانپ جاتا ہے کہ لو بھائی ایک سال اور ختم ہو گیا، اللہ نے ایک پچھلا سال بھی دیا تھا بہت کچھ کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے چھین لیا، اور اب اگر اللہ ایک اور چانس دے رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرا قلم لرز جاتا ہے کہ موت اب قریب ہے، اور زندگی دنیا مسافر خانہ ہے، جتنے دن لے کر آئے تھے اس میں اور کم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بجائے خوشی منانے کے اور بہت سارے مواقع ہیں جو اسلام نے بھی دیے ہیں، جو فطرت نے بھی دیے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ ضرور منائیں، نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ آپ پاس ہو جاتے ہیں ایگزام میں، خوشی منائیں، آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ کے کوئی انکریمنٹ لگ جاتے ہیں، آپ کے آفس میں ترقی ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے آپ خوشی منائیں، آپ بیمار تھے صحت مل گئی آپ خوشی منائیں۔ لیکن یہ جو سال چینج ہوا ہے نا، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، یہ بالکل بے تکی سی بات ہے۔ اس لیے اس سال ہمیں کرنا کیا ہے کہ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں کون سی میرے اندر برائیاں ایسی ہیں جو میری عمر 22 سال ہو گئی، 24 سال ہو گئی، 38 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، جو میں اب تک نہیں چھوڑ سکا، تو کیا اگلا سال بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے پچھلا گزارنا ہے؟ تو سوچیں بیٹھ کے، اور اگر ایسا نہیں گزارنا، کچھ اچھا کرنا ہے، تو میں نے اگلے سال کے لیے کیا پہلے سے پلاننگ کی۔ تو اصل میں یہ پلاننگ کا دن ہوتا ہے۔ اور دیکھیں میں ایک مثال سے بات ختم کرتا ہوں
کہ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہے تو نقشہ پہلے پاس کرتے ہیں, پلاننگ پہلے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بنانا ہے تو آپ نے جناب اینٹیں میٹیں لا کے مزدور کو کہا یہاں یہ کر دو, یہاں اور گھر پورا بن گیا. اب جب بیگم صاحبہ کو گھر میں لے کر گئے آپ تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں یہ کیا, جہاں کچن بنانا تھا وہاں واش روم بنا دیا, اور جتنا بڑا واش روم ہونا چاہیے تھا, جتنا بڑا ہمارا بیڈ روم ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا تو آپ نے واش روم بنا دیا, اور بیڈ روم واش روم کے جتنا چھوٹا سا بنا دیا آپ نے. اور یہ لاؤنج کہاں بنا دیا, یہ تو نہ اس میں دھوپ کا انتظام ہے نہ گرمی کا انتظام ہے. تو اب آپ کھوپڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بیگم تو صحیح کہہ رہی ہے. وجہ کیا ہے, آپ نے پلاننگ کے بغیر ایک عمارت کھڑی کر دی. تو اسی طرح یاد رکھیں, جیسے پلاننگ کے بغیر جب کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ بے تکی ہوتی ہے, اور اب اس کو توڑ کے دوبارہ صحیح کرنا ممکن نہیں ہوتا, بہت پیسہ خرچ ہوگا اس میں آپ کا. تو اسی طرح ٹائم گزارنا بغیر کسی پلاننگ کے, یہ بھی ایسے ہی حماقت ہے. اور عمارت کو تو توڑ کے کروڑوں روپے خرچ کر کے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن جو ٹائم آپ بغیر پلاننگ کے گزار رہے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتا. تو اگر آپ کے 2020 تک کی زندگی بغیر پلاننگ کے گزر گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم پلاننگ کریں کہ اگلی بھی ایسے ہی گزارنی ہے یا گزار کے سوچنا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور بعض ایسے ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بہت سے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے, نہ تو پہلے سوچتے ہیں نہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے من حیث القوم ہم اس تیسری قسم میں داخل ہیں کہ 2020 ہمارا گزر گیا, ہم نے بغیر کسی پلاننگ کے گزارا, اور گزرنے کے بعد بھی اب ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ گزرنے سے پہلے سوچا تھا کہ کیسے 2020 تک زندگی ہم نے گزارنی ہے, نہ ہم نے پہلے سوچا تھا, اور 2020 گزرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہم نے اچھا گزارا یا برا گزارا, بلکہ ہیپی نیو ایئر کہہ کے اور میوزک کے ذریعے اپنی جو ہے نا وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. تو نہ کام کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں نہ کام کرنے کے بعد سوچ رہے. تو یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے. تو آج بیٹھ کے سوچ لیں کہ ہم نے جو ماضی میں کیا اچھا کیا برا کیا. اگر اچھا کیا تو اس کو آگے کنٹینیو رکھنے کی پلاننگ کر لیں, اگر برا کیا ہے تو ابھی سے پلاننگ کریں اس برائی کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لانا. نکالنا ہے, کیسے نکالنا ہے, اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں کہ یہ جو میرے اندر برائیاں ہیں ان کو میں نے کیسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے, تاکہ میں جو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں اب تک یہ سفر اگر کھاؤ گے, تہجد پڑھو گے, آپ فجر جائے گی, تہجد کہاں سے ملے گی آپ کو, اور تہجد میں اٹھ بھی گئے تو ڈکاریں آ رہی ہوں گی, دل لگے گا نماز پڑھنے میں, دعا مانگنے میں. دعا ایک ہی مانگو گے, اللہ یہ ہضم کر دے, جنت جہنم تو نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے آپ. تو ایسے موقع پہ کوئی مولوی صاحب آپ کو کہیں کہ رات کو ہلکا کھایا کرو, ہلکی پھلکی خوراک رکھا کرو, جلدی کھا لیا کرو. تو اگرچہ رات کو ہلکا پھلکا کھانا یا جلدی کھانا یہ حکیموں کا, ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن کوئی مولانا اگر آپ کو کہہ رہا ہوگا تو وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوگا کہ یہ اس کا ٹاپک ہے, وہ اس لیے کہہ رہا ہوگا تاکہ تہجد میں آپ چاق و چوبند ہو اور دل لگے آپ کا دعاؤں میں, ورنہ ڈکاروں میں ہی ٹائم ضائع ہوگا آپ کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے مذہب نے بھی کچھ ہمیں مادی چیزوں کی بھی تعلیم دی ہے جس کا تعلق مادیت سے ہے, لیکن اس مادیت کا ہماری روحانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے, ہماری روحانی زندگی پہ. تو اس لیے اس روحانی زندگی کو بچانے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ صحت کا بھی خیال کرو, کم کھاؤ, نیند کے بارے میں بھی ہدایات دی گئیں. تو اب نیند کی بات آئی ہے تو اس لیے میں وہ تھوڑی سی وہ ہدایات ذکر کر دوں. جیسے ایک زمانے میں ڈاکٹر کہا کرتے تھے خوب کھاؤ جان بنے گی, کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, ڈاکٹروں سے ہم نے سنا تھوڑی تھوڑی دیر تک کے بعد کھاتے رہنا چاہیے انسان کو, ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا کھاتے رہیں. تو ہمیں خود یاد ہے بچپن میں ڈاکٹر کہتے تھے کہ 2 ٹائم نہیں بلکہ تھوڑا کھاتے رہو, معدے پہ بوجھ نہیں آئے گا. مجھے یہ شروع سے یہ حماقت لگتی تھی کہ کیا تھوڑا کھاتے رہو. ہمیشہ سے انسان کی جو فطرت ہے 2 ٹائم کھانا ہے, تسلی سے کھاتا ہے. 11-12 بجے کھا لیا جو صحابہ کا رواج تھا, کھایا, پھر قیلولہ کیا اور پھر مغرب کے بعد کھایا یا عشاء کے فوراً بعد کھایا. یہ ہمیشہ سے انسان کی خوراک رہی ہے, اپنے باپ داداؤں سے پوچھ. ناشتہ نہیں تھا جو اب مارکیٹ میں ناشتہ بھی آ گیا ہے. تو یہ کیا تھوڑا بکری کی طرح جگالی کرتے رہے انسان. شیر ویر بھی ایسے ہی کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, بھوکے رہتے ہیں شدید, پھر ایک ہی دفعہ میں کھاتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں. تو ان کا تو اور کوئی کام نہیں ہے اس لیے پڑے رہتے ہیں, ہمارے تو بہت سارے اور بھی کام ہیں. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور ہم اسلام میں دیکھتے تھے تو اسلام کہتا ہے شدید بھوک لگے تب کھاؤ. تو تھوڑا کھاتے رہو گے شدید بھوک لگے گی؟ نہیں لگے گی.
शदीद भूख लगाओ फिर खाओ और थोड़ी सी भूख बाकी रख के छोड़ दो। तोंद इतनी न भरो कि बिल्कुल ही यहां तक भर दो उसको, थोड़ा सा यानी एक दो निवाले अभी खाने का दिल कर रहा हो, छोड़ दो उसको बस। अब बहुत से डॉक्टरों ने यही कहना शुरू कर दिया है फास्टिंग फास्टिंग, कहते हैं कि नहीं कहते? पहले इसको मुस्लिम फास्टिंग कहा जाता था, जब फास्टिंग गोरों में आई ना मेडिकली कि इतना फायदा है फास्टिंग का, मैदे को आराम दो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। तो इसका नाम, ये मुझे एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं उन्होंने बताई ये बात, यूनिवर्सिटी के नाम भी बता देता लेकिन पता नहीं वो मुनासिब समझे ना समझे। तो अमेरिका में भी रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उन्होंने लेक्चरार रहे हैं वो। तो उन्होंने बताया कि जब ये गोरों में जब रिसर्च हुई कि भाई भूखा रहने से तो बड़ा फायदा होता है, 2 मील के दरमियान 2 खुराकों के दरमियान वक्फा होना चाहिए, बकरियों की तरह हर वक्त जुगाली करना अच्छा काम नहीं है। तो पहले उन्होंने इसको नाम रखा मुस्लिम फास्टिंग। क्या नाम रखा? मुस्लिम फास्टिंग। जैसे जब उनके जो रेस्ट हाउस होते हैं, जो बैतुल खला होते हैं, जो वॉशरूम होते हैं, उसमें शावर नहीं होता, तो जब उनके यहाँ शावर आया तो वो कहां से आया? मुसलमानों से उन्होंने लिया। जापान में तो लग गए हर जगह शावर, तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? मुस्लिम शावर। अब इसमें मुसलमानों की इज्जत हो रही है कि तुमने धोना का किससे सीखा है, तुमने फास्टिंग किससे सीखी है? मुसलमानों से। तो जाहिर है वो मुसलमानों की इज्जत तो उनको पसंद नहीं है ना। आपको पता है क्या क्या बातें बात से बात निकलती है यार, क्या करें मुसीबत। बहुत सारी इजादात जो मुसलमानों की थी वो उन्होंने अपने खाते में डाली अंग्रेजों ने। मुस्लिम साइंटिस्ट की इजादात थी, बहुत से थ्योरीज थी, नजरियात थे जो मुस्लिम साइंसदानों के कारनामे थे, इन कमबख्तों ने सब उड़ा दिए, सब कुछ अपने नाम से चलाया इन्होंने। अल्लामा इकबाल जर्मनी में रहे हैं, मैंने उनका घर देखा है जर्मनी में। तो इकबाल ने ऐसे ही थोड़ी शेर कह दिया था, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो जाके देखी यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अल्लामा इकबाल जब यूरोप में गए ना, तो जो अपने मुस्लिम साइंटिस्ट की किताबें उनकी लाइब्रेरीज में देखी, तो कहते हैं जब मैंने अपने बाप दादाओं की, यानी हमारे जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनकी किताबें यूरोप की लाइब्रेरी में देखी तो मेरा दिल 30 टुकड़े हो गया, 30 टुकड़े हो गया कि ये क्या कयामत है भाई, ये तो हमारे सारे उलूम थे जिससे इन्होंने फायदा उठाया है, और ऐसा हमारा नामो निशान मस्क किया है कि जैसे ये गोरा देखने में जितना अच्छा लगता है इतना है नहीं। ये जहन में रखो, ये इंडिविजुअल लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, नाइस टू मीट यू वगैरह वगैरह, ईमानदार भी होते हैं, बहुत अच्छे ही होते हैं, लेकिन कौमी सतह पे ये बड़ी बड़ी खयानतें करते हैं। नहीं यार, यार क्या करें भाई, तुम लोग को समझाना बहुत मुश्किल काम है यार। देखो पर्सनली गोरे बहुत अच्छे होते हैं, काफिर भी बहुत अच्छा होता है इंडिविजुअल लाइफ में, लेकिन जो इज्तिमाई नज़म ये लोग बनाते हैं ना, जो कौमी सतह पे जो कारनामे सर अंजाम दे रहे होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, गोरा बेवकूफ नहीं है मस्जिद से चप्पल चुराए, इससे बदनामी होती है, और उनको एक नंबर होते हैं। वो अगर चप्पल चुराएगा तो पैसे दे देगा आपको। वो डायरेक्ट अफ्रीका में सोने की कानों पे कब्जा करते हैं कौमी सतह पे, समझ रहे हो? वो मुस्लिम कंट्रीज को देखो, अभी गोरे की एक खयानत देखो, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सफीर को भी डाला कि जंग रुकवाओ। डाला कि नहीं डाला सऊदी अरब के सफीर को? बोलो ना। अमेरिका से राब्ता किया, जंग रुकवाओ, रुकी जंग? बोलो ना। सऊदी अरब का सफीर आया, हिंदुस्तान का दौरा करके गया, कोई फर्क नहीं पड़ा मोदी सरकार पर। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया, मोदी सरकार ने एक फोन मारा है सदर बुश को, डोनाल्ड ट्रंप को, फौरन जंग रुकवा दी कि नहीं रुकवा दी? बोलते क्यों नहीं हो? तो ये क्या मतलब? ये बहुत नेक लोग हैं? जब उनकी पिटाई शुरू हुई है तो फिर बंद करो जंग, हमारी पिटाई हो तो होती रहे, क्या ख्याल है? तो इसलिए काफिर में कोई खैर नहीं है, ये जहन में रखो। ये अपनी इनफरादी जिंदगी में होता है बहुत वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे होते हैं। इज्तिमाई सतह पे जो ये काम करते हैं उसमें इन्होंने जो झूठ बोले, इन्होंने जो खयानतें की हैं, वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। मुसलमान ऐसे खाइन नहीं होते। इस लेवल की खयानतें मुसलमानों ने ऑफिशियली नहीं की हैं, ऑफिशियली नहीं की। तो हिटलर जैसा कोई जालिम मुसलमान हुक्मरानों में गुजरा है? कोई भी नहीं गुजरा। हालांकि मुसलमानों में भी जालिम भी गुजरे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गर्दनें मार दी हैं लोगों की उन्होंने। ऐसा तो नहीं किया ना कि कढ़ाइयां गर्म कर करके उसमें लोगों को डाला हो। ये हिटलर के कारनामे हैं। हिटलर ने यहूदियों पे जब जुल्म किया तो उठा उठा के कढ़ाइयों में डाला है उनको। मैं जब जर्मनी गया हूं तो मैंने जो वहां लोगों ने बताया कि हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां उनको, ठीक है आपका यहूदियों से लड़ाई थी, इख्तलाफ था, फड्डा था, लेकिन किसी से इख्तलाफ और लड़ाई में यहां तक आगे चले जाना कि उठा के उनको कढ़ाइयों में डाल देना, ये काफिर ही कर सकता है मेरे भाई। मुसलमान में ऐसा जिगरा मुसलमान के पास, बोलते क्यों नहीं हो? नहीं है। ये जो मैं बार बार तुम्हारे दिलों से बुत निकालता हूं ना,
غیر مسلموں سے آج دنیا بہت متاثر ہے، بہت متاثر ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا بت مغربی تہذیب ہے، کیونکہ وہ دکھتے کچھ اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. تو حقیقت کو دیکھا کرو جا کے، حقیقت کو. خیر صرف اسلام میں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اور اگر مسلمانوں میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے ہے. ایک اہل حدیث عالم ہیں، بڑے اچھے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک تھوڑا سا طنزیہ جملہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ تقلید جو لوگ کرتے ہیں کیا کیا برائیاں ان میں آتی ہیں. پھر انہوں نے بتایا دیکھو تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں، تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تقلید کا نتیجہ ہے کہ لوگ بدعتیں کر رہے ہیں. تو میں نے ان عالم کو جواب دیا تھا کہ حضرت یہ تقلید نہیں، یہ ترک تقلید کا نتیجہ ہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ مجتہدین کی تقلید کرتے تو کبھی بھی مزاروں پہ نہیں جاتے. کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ مزاروں پہ جاؤ، کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ قبروں کو سجدہ کرو. یہ تقلید ہے، لیکن یہ اندھی تقلید ہے، یہ باپ دادا کی تقلید ہے. ہم جس تقلید کے قائل ہیں وہ مجتہدین کی تقلید ہے، وہ مزار پرستی سے روکتی ہے آپ کو. تو اگر حنفیوں میں یا مقلدین میں کوئی شرک کر رہا ہے، مزاروں پہ جا رہا ہے، تو وہ تقلید کی وجہ سے نہیں، ترک تقلید کی وجہ سے جا رہا ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ تو مسلمانوں میں اگر کوئی برائی ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے ہے. موضوع ہی چینج ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں. جس ٹاپک کو آپ پکڑ کے رکھے نا گچی سے، کوئی ایک بندہ ہو جو وہاں سے پکڑ کے، ہاں 4 باتیں وہ میں اس آپ نے گچی سے پکڑے ہیں اس کو، گچی سے. جب کسی کو گچی سے پکڑا جاتا ہے ہلتا نہیں ہے وہ. اب آپ کے ذمے ہے گچی سے پکڑ کے رکھو اس ٹاپک کو، تاکہ میں دائیں بائیں جاؤں تو واپس لوٹ کے آؤں میں جہاں سے چلا تھا میں. اب یہ دائیں بائیں میں جاتا کیوں ہوں؟ دیکھو دائیں بائیں میں اس لیے جاتا ہوں کہ یہ الگ ٹاپک بنا کے جایا نہیں جا سکتا. یہ تو بیان کے بیچ میں کچھ علم کی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اگر اس وقت پارسل نہیں کی تو پھر وہ رہ جائیں گی، زندگی بھر کے لیے رہ جائیں گی وہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں پارسل کا خاص انتظام ہے، چلا دو. ہوتا ہے نا ریڈی میں برگر بک رہے ہوتے ہیں، پارسل کا خاص انتظام ہوتا. وہ عام انتظام ہی ہے، لیکن اس کو آپ کو پھنسانے کے لیے خاص بول دیا ہوتا ہے انہوں نے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے لیے کوئی خاص پیکنگ ہوگی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ تو شروع میں لیا، ابھی جو اینڈنگ پوائنٹ چل رہا تھا، بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو وہ سائنسدان تھے ہمارے، بہت ساری چیزیں ہماری مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل الفتاوی میں اس کی پوری ایک ڈیٹیل لکھی ہے کہ جو ہوائی جہاز ہے اس کا پورا میپ مسلمان بنا چکے تھے کہ کس طریقے سے ایک چیز کو ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ہماری سائنسی ترقی عروج پہ پہنچنے والی تھی تو حکومتی سطح پہ ہمارا زوال شروع ہو گیا. حکومتی سطح پہ، اور کن باتوں کی وجہ سے زوال ہوا تھا؟ ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے، عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. خطبات بہاولپور کے نام سے ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، وہ میں نے پڑھی ہیں، بچپن میں ہی پڑھی تھی. بہت زبردست عالم تھے. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان میں ایک بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے وہ مار کھائے جا رہا ہے. وہ اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا تنقیدی نظر سے، یعنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا تنقیدی نظر سے کہ تاریخ میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں جس سے ہم نے مار کھائی ہے، تو ہم وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم سے ہسٹری میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ہم ہسٹری پڑھتے بھی نہیں ہیں، پھر وہی غلطیاں بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمیں چترول مسلسل لگ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. عبد الرحمن اشعث حجاج بن یوسف کے دور میں کمانڈر تھے. یہ میں کئی بار پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، لیکن دوبارہ اگر ریپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ مثال بڑی خاندانی ہے. یہی والی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نہ عبد الرحمن جیسے اشعث جیسے مبارک لوگ دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور نہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم دوبارہ آ سکتا ہے. تو ایسا مقابلہ جب ہوا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا وہ سنیے آپ. حجاج بن یوسف نے جب شام کی طرف لشکر بھیجا ہے نا، بنو امیہ کا حاکم تھا نا حجاج بن یوسف، مسلمانوں کی حکومت تھی، خلافت تھی، کچھ اس میں نیک بادشاہ تھے، کچھ اس میں ظالم تھے، بدتمیز قسم کے تھے. حجاج بن یوسف تھا یہ طائف کا، اور طائف کے لوگ جو ہیں یہ سخت مزاج کے لوگ ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کا جو کلچر تھا نا، عجیب بات ہے، 1400 سال کے بعد بھی اسی ٹائپ کا ہے. مدینہ کے لوگ پہلے بھی نرم تھے نبی کے دور میں، آج بھی کیا ہیں؟ نرم. مکہ کے لوگ پہلے بھی سخت تھے، آج بھی سخت ہیں. طائف کے لوگ پہلے بھی بہت سخت تھے، آج بھی بہت سخت ہیں. تو حجاج بن یوسف تو تھا طائف کا، سخت مزاج آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا؟ عبد الرحمن اشعث، بہت سارے کمانڈر دنیا میں گئے جو لڑ رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھی. محمد بن قاسم نے کیسے سندھ کو فتح کیا، پوری دنیا میں اسلام یورپ کے قریب تک پہنچ چکا تھا. ادھر شام کی طرف لڑائیاں چل رہی تھیں،
نارتھ کی طرف شام میں مسیحیوں کی حکومت تھی, یعنی یورپ کی طرف جو پہنچا تھا نا افریقہ سے ہوتا ہوا, یورپ میں نہیں اس کے قریب قریب. باقی اگلی حکومت میں تو آپ آج بھی جائیں اٹلی میں جو جزیرے بنے ہوئے ہیں, یہ مسلم جو فاتحین آئے تھے انہوں نے جو لڑائیاں ہوئی تھی تو یہ لوگ بھاگ بھاگ کے پانیوں میں ان کو پناہ ملی تھی, تو وہیں انہوں نے پورے شہر آباد کر لیے. تو عبد الرحمن اشعث جو تھا یہ کمانڈر تھا اور فتوحات پہ فتوحات ہوئے چلی جا رہی تھی, اور اس کے ساتھ اس کی فوج میں کون تھے؟ صحابہ اور بڑے بڑے تابعین, یعنی ایسے لوگ کہ اس جیسے مبارک لوگ اتنے بڑے لشکر میں اب شاید کبھی بھی جمع نہ ہو, اور اتنا بڑا لشکر اسلامی تاریخ کا کہ اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہے, ہوتے 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 شام کے بارڈر پہ پہنچ گئے, اور عیسائیوں کی جو خلافت قائم تھی مسیحیوں کی صدیوں سے وہ شام میں تھی. شام کا بادشاہ تھر تھرانے لگا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عبد الرحمن اشعث نے پڑاؤ ڈالا, تھک کے چور ہو گیا. اس کے ساتھ امام شعبی جو علماء وہ جانتے ہیں کتنا بڑا نام ہے امام شعبی, قرات کے بھی امام تھے, حدیث کے بھی امام تھے, ایسے تابعین اور صحابہ کرام بھی. تھک کے یہ لشکر چور ہو کے بیٹھا ہے. پیچھے سے حجاج بن یوسف نے کسی سفیر کو بھیجا اور خط لکھ کے بھیجا, عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے, اس جیسا سخت الفاظ, آگے جاؤ لڑو. یہ بہت ہی بدتمیزی والا کلام ہے کہ آپ اپنے مجاہدین کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنا سفر کیا ہے, تھک کے چور ہوئے ہیں, آپ ان کو اس طرح تانا کر دے رہے ہو. تو عبد الرحمن اشعث کی کھوپڑی گھوم گئی. وہ لوگ پہلے بھی اس قسم کی بدتمیزیوں سے پریشان تھے, یہ کیا ہو رہا ہے. عبد الرحمن اشعث نے کہا کہ دیکھو ہمارا اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے, ابھی ہم تھکے ہارے بیٹھے ہیں اور پیچھے سے آرڈر آیا کہ جاؤ بھائی ہمیں آرام کرنے تو تھوڑا. اور آرڈر بھی کس اسٹائل میں دیا ہے, عورتوں سے تشبیہ دی ہے, تانا دیا ہے. انسان عزت چاہتا ہے, عزت دار آدمی عزت چاہتا ہے. عبد الرحمن اشعث نے سب لوگوں کو جمع کیا, اپنے جتنے بھی مجاہدین تھے, اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم اتنے بڑا لشکر ہمارا تیار ہو چکا ہے کہ ہمیں اب آگے جانے کے بجائے نا حجاج ہی کی حکومت کا خاتمہ کر دینا. کیا خیال ہے؟ کوفہ پہ اٹیک کرتے ہیں, اس کو ہٹاتے ہیں سائڈ سے. ویسے بھی یہ بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہے جذباتی باتیں ہمیشہ ینگسٹر کو, نوجوانوں کو متاثر کرتی. تبھی میں اتنا آج کل بولتا ہوں جو یونیورسٹیوں میں باتیں کرتے ہیں نا, نظام بدلو نظام بدلو, کیسے بدلو, کون بدلے گا, کیا ہوگا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. بدلو لیکن کوئی پیکج تو ہو آپ کے پاس نظام بدلنے کا, کوئی طریقہ تو ہو آپ کے پاس. ہم نہیں کہتے کہ اس گندے نظام کو لے کے چلاؤ, کس طرح بدلو گے پہلے اس پہ 100 دفعہ سوچو اور پیکج دو لوگوں کو, بھئی اس طریقے سے بدلیں گے, یہ سوٹیبل طریقہ ہے. مار دھاڑ یہی چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, اور جو سنجیدگی کی بات کرے لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے, الٹا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو عبد الرحمن اشعث نے جب یہ کہا تو سب نے فتویٰ دیا, ٹھیک ہے جی جا کے ہم حکومت پہ حملہ کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی نے کلمہ حق بات کہنے سے منع نہیں کیا. حاکم وقت اگر کوئی برا کام کرتا ہے آپ اس کے خلاف اس کی برائی کو برا کہیں. آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ برا ہوا ہے, اس کے منہ پہ جا کے کہیں آپ, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. لیکن کیا اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے, اس کی حکومت کو پلٹنے کی کوشش کی جائے, بغاوت کی جائے, اس کے بارے میں بھی حدیثیں موجود. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. میں جب کینیڈا میں تھا نا تو ایک اسکالر تھے, بار بار پاکستان میں بغاوت کی باتیں کر رہے تھے, تو میں نے اس پہ حدیث صحیحہ کے ساتھ پورا کلپ ریکارڈ کروایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, حاکم وقت تمہاری کمر پہ کوڑے بھی مارے, بغاوت نہیں کرنا, برداشت کر لینا, اس کا معاملہ کس پہ چھوڑ دینا؟ اللہ پہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے احتجاج مت کرو, احتجاج مت کرو, احتجاج کرو, بغاوت الگ چیز ہے. بغاوت مسلح ہوتی ہے, اسلحے سے ہوتی ہے, اسلحے کے زور سے اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش. آپ نے فرمایا مت کرنا, چاہے وہ ظلم کرے, چھوڑ دینا. سارے کام دنیا میں نہیں ہوتے, کچھ کہاں رکھے جاتے ہیں؟ آخرت کے لیے رکھے جاتے ہیں. ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر لوگوں کو بزدل بنا رہے ہیں؟ نا 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 نا, بزدل نہیں بنا رہے. اجتماعیت میں جو خیر ہے اس خیر کے حصول کے لیے انفرادی ضرر کو برداشت کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ حکوم حاکم کبھی اچھا آئے گا کبھی برا آئے گا, یہ چلتا رہے گا, لیکن اجتماعی نظم خراب نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا. جب کوئی کام بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے شر بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہو رہا ہو اور 100% بالکل درست ہو, یہ ممکن نہیں ہے.
देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, उसमें कहीं कभार चोरियां भी हो रही होती हैं कि नहीं होती, खांचे भी खुले हुए होते हैं। फैक्ट्री का मालिक चाहे मैं खिलाफत कायम कर दूं एकदम सब, भाई फैक्ट्री बंद हो जाएगी तेरी। वो चशमपोशी से काम लेते हैं। सऊदी अरब में एक बड़ी कंपनी है, मुझे किसी ने बताया, उस कंपनी में कुछ लोग चोरियां वोरियां कर रहे थे। कह रहे मैंने कंपनी के ओनर को बताया ये हो रहा है वो हो रहा है, उसने कहा होने दे यार, ऐसे एक एक के पीछे पड़ना शुरू हो गया हमारा तो यही काम रह जाएगा। सही है, हाँ कोई सामने आ गया तो पकड़ लेंगे उसको। अब ये नहीं कि आप लोग भी छोटे मोटे करना शुरू कर दें। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, आपने कहा चलो फलाही मस्जिद से चप्पल से बिस्मिल्लाह चप्पल से करते हैं। घरों में देख लो, छोटी सी स्टेट होती है घर, 100% ठीक हो रहा होता है उसमें है, और घर भी इतने इतने से, एक बीवी दो बच्चे, घरों के साशे हैं ये, इसको घर थोड़ी बोलते हैं, अफराद ही नहीं है घरों में, फिर भी ठीक नहीं चल रहे होते। शौहर कुछ बीवी को बर्दाश्त करता है, आड़ी तिरछी है, चले यार चला यार अब छोड़ूंगा, बच्चों को कौन पालेगा। औरत आड़े तिरछे मियां को बर्दाश्त कर रही होती है, चलाओ यार ठीक है अब सही है, गुजारा हो रहा है, क्या करें। थोड़ी बहुत शिकायतें कर रही होती है, शिकायतें करने से थोड़ी मना किया शरीयत ने, बगावत से मना किया है। हुकूमती पॉलिसियों पे एतराज करने से मना नहीं किया, करो, बगावत से मना किया है। दो चीजों को लोग खल्तमल्त कर देते हैं। तो आड़े तिरछे मियां को बर्दाश्त कर रही होती है औरत, आड़ी तिरछी बहुओं को, मैं कहने वाला था सास बर्दाश्त कर रही होती है, वो नहीं होता, वो सीधी बहू नहीं बर्दाश्त होती, उससे आड़ी तिरछी कहां से बर्दाश्त होगी। खैर, एक अंग्रेज का एक क्लिप मैंने देखा, मैं हैरान हो गया यार। वो अंग्रेज ने बोला, उसका ना वो हिंदी में तर्जमा आ रहा था, वो कुछ बात कर रहा था, तो उसने कहा ये भी ऐसे डरावना है मेरी सास की तरह। मैंने कहा उन लोग का तो फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, लेकिन फिर भी सासों का खौफ अभी भी बाकी है, उनके डीएनए में आ गया है इतना। इससे पता चलता है सास बहुत पहले से ही सास ही है। वो अम्मा हवा, अल्लाह ने उनको सास की टेंशन से बचाया था बस। एक वो खुशकिस्मत खातून थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अम्मा हवा, जिनके सिर्फ शौहर थे, ना जेठानियां थी, ना देवरानियां थी, और ना सास थी। सोचो कैसी लाइफ गुजारी होगी, है ना, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। खैर, टॉपिक से हट रहा हूं मैं, मुझे पता है टॉपिक से हट रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं टॉपिक। तो इसी तरह अब देखो अब्दुर्रहमान अशस ने क्या किया, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, हो सकता है उन तक वो हदीसें ना पहुंची हो, या जब हम लोग के साथ ये भी तो होता है, हदीस जब हमारे मतलब की हो तो ठीक है, मतलब की ना हो तो फिर तावीलात करते हैं, उसमें घुमाते फिराते हैं, ये हदीस का ये मतलब नहीं बल्कि ये मतलब है। हदीस के तो साफ अल्फाज हैं भाई, व इन ज़रबू ज़हरक, तुम्हारी पुश्त पे कोड़े मारे तो भी इज्तिमाई नज़म को मत तोड़ो। इसी तरह याद रखो, ये सिर्फ रियासत के बारे में नहीं है, हर जगह के बारे में है। किसी मदरसे में आप हो, इज्तिमाई नज़म को खराब मत करो, आपकी जात पे जुल्म ज्यादती हो रही है, निकल लो वहां से, रिजाइन देके चले जाओ। हर वक्त ये ना करो कि गीबतें शुरू कर दी, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ। हमारे हजरत फरमाया करते थे, दुनिया में कोई इदारा ऐसा नहीं है जो 100% ठीक चले। तो इदारे में कुछ गड़बड़ हो रही है, एक दफा बड़े को बता दो, 2 दफा बता दो, बहुत ज्यादा 3 दफा, चौथी दफा नहीं बताओ, बस छोड़ दो उसको, नहीं ठीक हो सकता, छोड़ दो, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आप देख लो कि मुझे इससे अच्छी जगह मिल सकती है तो चले जाओ, नहीं मिल सकती तो वहीं रहो और बर्दाश्त करो उसको। लेकिन आपने हर इदारे में, ऑफिस में देखा होगा ना, फसादी होते हैं कि नहीं होते, अबे ये ऐसे हो रहा है, अबे ये यूं हो रहा है, अबे ये ऐसे हो रहा है, ये करते रहते हैं बैठ के। कुछ होते हैं फसादी जिनको अपने काम से कोई लेना देना नहीं है, कमबख्तों को। हर वक्त बॉस को पता होता है ये वहां बैठा हुआ है, मेरी गीबती कर रहा होगा, मेरे सामने चमचा बना हुआ है, यस्सर यस्सर कर रहा है, वहां बैठ के मेरी बुराई होगी। मदरसों में भी होता है। एक मदरसे के मोहतमिम आए हमारे यहाँ, कहते हैं कि जब मैं 4 टीचरों को देखता हूँ ना कहीं बैठे हुए हैं, तो मुझे यकीन होता है मेरी गीबती हो रही होगी। वो गीबत कर रहे होते हैं, ये नाजिम जो है ये ऐसा है, ये तनख्वाह नहीं देता है, ये खुद गाड़ियों में घूमता है। या भाई गाड़ी का पहले पता कर लो किसकी गाड़ी है, हो सकता है किसी ने उसको सिक्योरिटी के लिए दी हुई हो, या कोई और मसला हो, ये भी हो सकता है कि खा रहा हो, इम्कान है। तो आप जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते चुप करके अपना काम करो और पतली गली से निकलो आप। इस तरह मस्जिदों में भी ऐसा होता है भाई, 100% कोई कमेटी पूरी सही नहीं होती, कोई इमाम पूरा सही नहीं होता। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, 1 दफा 2 दफा 3 दफा बता दिया, नहीं हो रहा ठीक, कोई बात नहीं, अपना नमाज पढ़ो, पतली गली से निकलो, चुप करके फसाद ना फैलाओ। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला में इस्लाह का जज्बा बे इंतहा था। वो कभी कोई बुराई देख के खामोश नहीं बैठते थे। वो ये अल्फाज कह रहे थे कि 3 दफा बताओ, चौथी दफा मत बताओ, बस, समझ रहे? वरना इदारे भी तबाह होते हैं, फैक्ट्रियां भी तबाह होती हैं, दफ्तर भी तबाह होते हैं, और स्टेट और रियासतें भी इसी तरह तबाह हो जाती हैं। अब आप देख लो ना, सोशल मीडिया पे कोई पॉजिटिव बात सुनने को मिलती है? हर शख्स दूसरे की छलवार उतार रहे हैं मीडिया पे। अपोजिशन हुकूमत की पगड़ियां उछाल रही है, और जब यही हुकूमत अपोजिशन में आएगी तो उस वक्त जो हुकूमत होगी उनकी पगड़ियां उछालेंगे। अभी जो हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट की इसको इज्जत दे रही है, कल ये अपोजिशन में आएगी तो एस्टेब्लिशमेंट की पगड़ियां उछालेगी। सब एक दूसरे की पतलूने उतारने में लगे हुए हैं। तो दिमाग में गोबर नहीं भसेगा तो और क्या होगा? क्या ख्याल है भाई? हर वक्त मनफी 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 मनफी, तो डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा।
میں نے تو صحیح بتا دوں 1 ہفتے سے سوشل میڈیا دیکھا ہی نہیں ہے, اتنا سکون مل گیا مجھے. بھائی چھوڑا یار, بھاڑ میں جائے یار ایسی, جب تک کوئی خاص خبر نہ آ جائے نا, کوئی لوگ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ واقعہ, تو پھر میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں نہ جاؤں میں, تو ہی بتا دے ہوا کیا ہے. کام کی چیز دیکھو بھائی میڈیا پہ, جو آپ کی ضرورت ہے. نہیں ہے تو چھوڑو اس کو, بند کر کے رکھو, کیونکہ منفی چیزیں, مثبت بہت کم. دیکھو پاکستان کے بارے میں کیا ملے گا, یہ ہو گیا, مہنگائی ہو گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. سن کے آدمی کہتا ہے کچھ نہیں بھی ہوا ہوگا, حالانکہ آپ صبح پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہوگے طبیعت سے, دکانیں بھی. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے, ایک بندہ کہہ رہا ہے بزنس تباہ ہو گیا, بزنس برباد ہو گیا. کہہ رہا میں اس کی دکان پہ گیا تو کسٹمر کا رش دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کل باتیں کیا کر رہا تھا, بزنس تباہ ہو گیا, اور تیرے پاس تجھے تو ملازم رکھنے پڑیں گے کسٹمر کو نمٹانے کے لیے. وجہ کیا ہے, اس کی اپنی دکان چل رہی ہے, نوٹ چھاپ رہا ہے, لیکن میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. میں مانتا ہوں بہت سو کو بزنس تباہ بھی ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جس کا ہوا ہے وہ روئے نا, جس کا نہیں ہوا وہ بھی رو رہا ہے. غصہ آ رہا ہے, اگریسو ہو رہا ہوں, نارمل, ریلیکس, تمیز سے بات بھی کی جا سکتی. تو دیکھو مجھے بتاتے ہوئے اتنی ڈپریشن ہو رہی ہے. جب آپ میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھو گے تو کتنی ہوگی. میں کتنا غصہ آ رہا ہے نا مجھے, بتاتے ہوئے غصہ آ رہا ہے. تو سوچو جب یہ چیزیں میڈیا پہ دیکھو گے تو کتنا بوکھلائے گا انسان. تو اس سے صحت اچھی ہوگی, خراب ہوگی, برباد ہو جائے گی صحت. اس سے میڈیا کا کام ہے نیگیٹو چیزیں پھیلانا, کیونکہ چلتا وہی ہے بھائی, مثبت بات چلتی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, کوئی اچھی خبر. میں نے کہا اچھی خبر یہ کہ ڈالر کتنے کا ہے ابھی, 280 چل رہا ہے وہ, میرا خیال ہے. میں نے کہا 6-7 مہینے سے اس پہ رکا ہوا ہے. اچھی خبر نیوز. کہہ رہے ہیں اب یہ سب ڈرامے بازی. میں نے کہا تو سڑا ہوا ہے, سڑا ہوا ہی رہے گا تو ہمیشہ, تیری قسمت میں خوش ہونا ہے ہی نہیں. جیسے کوئی اکنامکس کے بڑے بڑے ماہرین سے اس کے تعلقات ہو نا, انہوں نے اس کو رپورٹیں پیش کی ہو کہ یہ آرٹیفیشل ہے. بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے. ہاں سندھ کا جو معاملہ ہے نا, سندھ اور سندھ کی جو گورنمنٹ ہے, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ پسند, کہیں میرے بیان سے آپ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب ان عظیم لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. بہت, وہ تو آپ دیکھ لو ابھی واقعہ کیا ہوا ہے, بیان کرتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی. تو لیکن میڈیا پہ بہت کچھ نیگیٹو ہے, بہت کچھ صحیح بھی ہے اس نیگیٹو میں. لیکن دیکھو وہ جھوٹ جو وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بھولا جائے نا, وہ جھوٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ جھوٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا کام ہے بھائی, جو ہم کر سکتے ہیں کریں. اب جیسے وہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, وہ بچی کی بیچاری کی موت ہوئی, بہت ہی معصوم بچہ, اس کی ویڈیو بھی آئی ہے. میں نے لوگوں سے کہا سندھ کو, حکومت کو تو ہم نہیں تبدیل کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں. کم از کم باہر نکل کے اپنے گٹروں کے ڈھکنوں کو چیک کرو. میں فوراً باہر آیا تو 2 گٹر ہمارے گھر کے قریب کھلے ہوئے ہیں جن کے ڈھکن نہیں. ہم نے کہا بھائی حکومت کو چھوڑو ایک طرف, میں نے پھر ساتھیوں سے کہا میں اس پہ ولاگ بناتا ہوں, خود بھی اس کے ڈھکن اپنے خرچے پہ لگاؤں گا, لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے گٹروں کے ڈھکن اپنے خرچے پہ لگا دو. سمجھ رہے ہو, یہاں اللہ نہ کرے کوئی بچہ گرا تو حکومت آپ کو دیت کے پیسے بھی نہیں دے گی کہ ہماری غلطی سے, ورنہ شریعت میں تو دیت ہے نا, بچہ تو اب واپس آ نہیں سکتا, دیت تو دو. لوگ کہتے ہیں جی چرسی ڈھکن چوری کر کے لے جاتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں لوگ, لیکن جب گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایک کام چرسی کر رہے ہیں تو اس کے بچاؤ کا انتظام بھی حکومت کے ذمہ ہے یا نہیں ہے. ڈھکن ایسے لگائے جائیں, سیمنٹ سے جوڑ دیے جائیں کہ بوقت ضرورت آرام سے توڑا جا سکے, کم از کم چرسی اٹھا نہ سکے اس کو. کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو چرسیوں کو فری میں چرسی بانٹ دو میرے بھائی, چرس بانٹ دو تاکہ وہ یہ کام نہ کریں, یا تو چرس چھڑواؤ ان سے, چرس کی اسمگلنگ روکو. ہمارے ایک دوست نے ایسا ہی کیا, ان کے علاقے میں مسلسل چوریاں ہو رہی تھیں, اور یہ چرسی ان کو ہیروئن چی ہے نا, ان کو ہیروئن چاہیے. یہاں ہم نے ایک ہیروئن چی پکڑا تھا, پھر چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. اس نے بولا بھائی میں جب ہیروئن نہیں ملتی مجھے مارو, قتل کر دو, مجھے ہیروئن چاہیے, وہ بغیر پیسوں کے نہیں ملتی, کوئی زکات میں ہیروئن نہیں نکالتا, اس کو تو چاہیے, وہ تو کرے گا. تو ہمارے ایک دوست نے حل یہ کیا اپنے علاقے میں, انہوں نے مجھے خود بتایا, کبھی ولاگ بناؤں گا ان کو بھی لے آؤں گا میں انشاءاللہ. وہ کہنے لگے ہم نے ہمارے علاقے میں بہت چوریاں ہو رہی تھی, ایک ہیروئن چی تھا, چرسی تھا, یہ پتہ نہیں چرسی تھا ہیروئن چی تھا کیا تھا, چرسی تھا میرا خیال ہے, اس کو ہم نے پکڑا. بولا کیا مسئلہ کیا ہے, کہتے یار مجھے اس کے بغیر گزارا نہیں. کہہ رہے ہم نے کہا کہ ہم تجھے یہ دے دیا کریں گے, صحیح ہے, اور اب تیرا کام ہے یہاں کسی چرسی کو گھسنے نہیں دینا, بس تو نے, تیری چرس ہمارے ذمے, لیکن کوئی اور چرسی یہاں نہ گھسے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا, ایک چپل بھی چوری نہیں ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں ہم اس کو پڑیا کا انتظام کر دیتے ہیں کہیں سے. کہتے ہیں ایک دن اس کا فون آیا, ایک دکان اس کا فون آیا کہ وہ ایک دکان کے اندر کچھ لوگ گھسے ہوئے. تو کہتے ہیں وہ اسی محلے میں ہی دکان تھی,
شٹر گرا ہوا, ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ہمیں. جب جھانک کے دیکھا, ایسے پروفیشنل چور تھے, انہوں نے تالا والا توڑ کے شٹر اوپر کیا, اندر گئے اور شٹر گرا دیا تاکہ اندر مال سمیٹیں. تو چرسی نے جانے تو دے دیا ان کو. اس کے بعد مخبری کی کہ اس دفعہ 2 پڑیا چاہیے مجھے, بندے پکڑا ہوا ہے. کہہ رہے ہم نے پکڑا ان کو, اور دور کھڑا ہوا ایک بندہ نگرانی کر رہا تھا ان کی, دور کھڑا ہوا. تو یا تو گورنمنٹ ان چرسیوں کو فری میں چرس دے یا ڈھکن کسی اور طرح سے محفوظ کرے. لیکن میرے بھائی گورنمنٹ تو جو گورنمنٹ کا کام ہے نا, تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے گلی محلے میں جا کے خود ہی کم از کم ڈھکن تو لگا دیں. روتے رہیں گے اللہ نہ کرے ساری. میں نے بہت واقعات دیکھے ہیں گٹر میں گرنے کے. ہمارے محلے میں ایک بچہ تھا, میری عمر اس وقت ہوگی 17-18 سال, تو صبح سے غائب تھا وہ گھر سے. اتنا خوبصورت بچہ, فیملی بھی بڑی مالدار گھرانے کی تھی. صبح سے اعلانات ہو رہے ہیں مسجد میں, بچہ غائب ہے, بچہ غائب ہے, بچہ غائب ہے. گٹر کا ڈھکن لگا ہوا تھا, کس لیے کسی کا شک ہی نہیں گیا. وہ ڈھکن ایسے تھا کہ وہ بعض ڈھکن ہوتے ہیں نا, وہ پاؤں اندر گیا اور وہ دوبارہ 18-20 گھنٹے بعد کسی کا خیال آیا کہ یار اس میں دیکھ لے. لوگوں نے کہا یہ تو بند ہے ڈھکن, کہاں سے ہٹایا تو اندر مرا ہوا پڑا ہوا تھا. 7-8 سال کا بچہ تھا. یہ گٹروں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائی خود ہی ہمیں خیال کر لینا چاہیے. کیا توقعات لگائیں ہم. جی ہاں, وہ بھی توڑتے ہیں. پانی نہیں آتا تو ٹینکر آتے ہیں, وہ گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر سے جاتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. کچھ کام ہو بھی جاتے ہیں. ہم گئے تھے ایم ڈی کے پاس علاقے کے پانی کے لیے, تمیز سے جا کے بات کی, تو کچھ کام تمیز سے ہو بھی جاتے ہیں الحمدللہ. پھر علاقے میں پانی آنا شروع ہو گیا, تو اب اللہ کرے آتا رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا. اس نے کہا کہ ہم انتقام لیتے ہیں اور یہ ظالم آدمی ہے, ہم اس کی حکومت گراتے ہیں. وہ بہت بڑا لشکر لے کر حجاج بن یوسف پہ اس نے اٹیک کر دیا. حجاج بن یوسف تھا حکومت میں, حکومت کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں. حجاج کو جب پتا چلا تو تمام اطراف سے اس نے فوجیں بلا لی اپنی, بھی بغاوت ہو رہی ہے, اس کو کچلو. حکومت غالب آ گئی. اور پھر جو اس نے قتل کیا ہے, صحابہ کرام کو بھی قتل کیا, تابعین کو بھی قتل کیا. اس نے کہا کہ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. عبد الرحمن اشعث جو کمانڈر تھا, جو مجاہد تھا, وہ فرار ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے, فرار ہو کے پناہ کس سے لی ہے اس نے؟ وہی شام کے بادشاہ سے جس سے ابھی لڑنے جا رہا تھا. یہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, ہسٹری میں ایسا ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. آپ کسی اسلامی کنٹری کے خلاف لڑائی کرتے ہیں اور آپ ایجنٹ بن جاتے ہیں امریکہ کے, آپ کو انڈیا سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جی ہاں نا, آپ دیکھ لو نا بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا. جب بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہوا ہے تو ریزلٹ کیا نکلا, کس کی گود میں چلا گیا تھا؟ انڈیا کی گود میں. اب انڈیا سے آزاد ہوا ہے, اب آزادی ملی ہے بنگلہ دیش کو. اس وقت تو بنگلہ دیش والے بڑے خوش تھے کہ ہم پاکستان سے الگ ہو گئے, آزاد ہو گئے, ہماری ایک قوم ہے, ہماری ایک زبان ہے. بعد میں ان کو, لیکن عقل مند تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں, یا کسی اور نے ہمارے ساتھ گیم کھیلا ہے. تو اب دیکھیں علماء کے دورے ہو رہے ہیں, میں بھی گیا ہوں, مولانا فضل الرحمان بھی گئے, اور اورنگزیب فاروقی صاحب گئے, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو بھی بلایا تھا, وہ سیکیورٹی کی تھریٹس کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا کا پورے 100% ابھی انفلوئنس ختم نہیں ہوا ہے. 100% انفلوئنس, کہ انڈیا تو کافی حد تک ختم ہو گیا, لیکن بہرحال ان کے جو خفیہ ایجنسی کے لوگ جاسوس تو ہوں گے نا اندر. سیکیورٹی کا جب تک پراپر انتظام نہ ہو, مفتی صاحب کو بھی بلایا تھا, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو, اس لیے نہیں گئے. جب میں جا رہا تھا تو ان کا بھی سفر تھا میرے ساتھ, لیکن انہوں نے خود ہی کینسل کیا, اس لیے کہ لوگ کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا وغیرہ, ایسی فل کی باتیں. خیر, تو عبد الرحمن اشعث نے بغاوت کی اور رزلٹ کیا نکلا؟ اتنے بڑے بڑے مجاہدین, محدثین, قراء, حفاظ, سب کو قتل کر دیا. حکومت ایسا ہی کرتی ہے جب بغاوتیں کچلتی ہے. حجاج کے چہرے پہ بھی ایک کالک لگ گئی, صحابہ کرام کے قتل کی, تابعین کے قتل کی. سارے صحابہ ساتھ نہیں تھے, بہت سے تو اس کو غلط بھی کہہ رہے تھے, وہ اس بغاوت میں شریک نہیں تھے, بلکہ وہ حجاج کے ساتھ تھے. اسی وجہ سے ساتھ تھے کہ بھی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں اس کا جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عبد الرحمن اشعث بھاگ کے چلا گیا شام, اور شام کے بادشاہ سے پناہ مانگی. شام کے بادشاہ نے اس کو پناہ دی. وہ تو چاہ رہا تھا کہ مسلمان کمانڈر آئے میرے پاس. حجاج تھا بہت پاورفل, طاقتور, اور یہ حجاج پاورفل نہیں تھا, اسلام پاورفل تھا. اصل میں مسلمانوں کے پاس بہت بڑی فوج تھی. وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, گورنر ظالم ہی کیوں نہ ہو, ہیں تو مسلمان نا, اس سے فائدہ تو اسلام کو ہو رہا ہے نا. انڈیویجولی کسی کی حیثیت تھوڑی دیکھی جاتی ہے جب کوئی امیر یا کمانڈر ہوتا ہے. فتوحات تو ہو رہی ہیں, اسلام تو پھیل رہا ہے نا دنیا میں. تو حجاج ابن یوسف نے دھمکی لگائی شام کے بادشاہ کو کہ عبد الرحمن اشعث کو میرے حوالے کر دے, ورنہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں, تیری نسلیں یاد رکھیں گی. وہ ڈر گیا, اور اس نے, کیونکہ اس وقت مسلمان پاور میں تھے اس لیے وہ ڈر گیا. آج مسلمان پاور میں نہیں ہے. آج کوئی ایسی بغاوت ہوتی ہے تو غیر مسلم طاقتیں آپ کے مخالفین کو
پناہ دیتی ہیں اور آپ ان کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے کہ ہمارے حوالے کر دے، بلکہ وہ پھر وہ یوز کرتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، میڈیا پہ بھی وہ پیسے دے دے کے آپ کے اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو کا منفی ذہن بناتے ہیں، ان صحافیوں کو پیسے دیتے ہیں کہ ہر چیز کو منفی لے کے جاؤ، ایسا دکھاؤ کہ ملک میں سب گندی گند ہے، یہ ملک کے خلاف ہو جائیں، وہی حشر کہو جو لیبیا اور عراق کا ہوا ہے، ان کا وہ حشر کرو۔ ایک واحد ملک بچ گیا ہے پاکستان، ورنہ آپ دیکھو جتنے بھی پاورفل کنٹری تھے سب ختم، ایک ترکی بچ گیا، ایک پاکستان بچ گیا، سب کا بیڑا، اور سب کا بیڑا غرق باہر سے نہیں ہوا ہے، اندر سے ہی ہوا ہے۔ باہر سے ہم سے لڑنا بہت مشکل کام ہے بھائی، جو ہوتا ہے اندر سے ہی ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی مخالفت کرو میرے بھائی، لیکن ملک سے محبت کرو، ملک سے محبت کرو، ملک پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ملک کی جب بات آئے گی سب متحد ہوں گے۔ خیر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو شام کا بادشاہ تھا اس نے عبد الرحمان کو حوالے کر دیا، بیڑیوں میں ڈال کے، جو حجاج کے فوجی آئے تھے نا لینے کے لیے، جا رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ، کہیں رات کو ان کا پڑاؤ تھا، اس نے پتہ نہیں اپنے آپ کو گرایا ہے نیچے یا ان فوجیوں کو گرایا ہے، کیا ہوا ہے، خودکشی کی ہے، کیا ہوا، واللہ عالم، لگتا تو نہیں ہے کہ خودکشی کی ہوگی، لیکن بہرحال کیونکہ اس کو پتا تھا حجاج کے سامنے جاؤں گا تو کیسے مارے گا وہ، تو اس نے جب گرایا اپنے آپ کو بھی، وہ فوجی بھی کھائی میں گر کے مر گئے اور عبد الرحمان اشعث کی بھی موت ہوئی۔ کہاں مجاہدین کی طرح لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے، تھوڑا صبر کر لیتا کہ ٹھیک ہے حجاج ابن یوسف نے بدتمیزی کی ہے، ہمیں عزت نہیں دی، لیکن اجتماعی مفاد کی خاطر کیا کر لو، برداشت کر لو، نہیں کیا برداشت، نتیجہ کیا نکلا، خود بھی گیا اور کتنی بڑی امت تباہ ہو گئی، اور وہ لشکر جو فتوحات ہو رہی تھی وہ بھی رک گئی۔ اب میں ایک بات کروں، ایک اسکالر نے لکھا نہیں کہا ویڈیو بیان میں، آج وہ اس امت کو نا اکسا رہے ہیں کہ کہاں گئے عبد الرحمان اشعث جیسے لوگ جو حجاج کو لگام دینے کے لیے نکلے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ آج سارے علماء گونگے بن گئے ہیں، عبد الرحمان اشعث جیسے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے۔ اب بتاؤ، تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے بجائے وہی غلطی دوبارہ دہرانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ وہی غلطیاں کرو جو عبد الرحمان اشعث نے کی تھی، اس کو پازیٹو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ویڈیو بیان دیا جا رہا ہے کہ اب وہ عبد الرحمان، یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں، وہ عبد الرحمان اشعث جیسے بہادر لوگ کہاں گئے جو حجاج کے خلاف نکلے تھے؟ آج تو سارے مولوی زبانوں کو سی کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو بھائی جان، اس بہادری کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ خالی بہادری اسلام میں مطلوب نہیں ہے، وہ بہادری جس کا رزلٹ زیرو ہو، نقصان ہو، اس بہادری سے بزدلی بہتر ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کوئی پولیس آفیسر آیا، آپ نے بہادری میں رکھ کے چماٹ لگا دیا، اس کے بعد اس نے جھوٹے کیس ڈال کے آپ کو اندر کر دیا، اب ساری زندگی معافیا مانگتے رہو گے آپ؟ بہادری کا ایوارڈ تو مل جائے گا، لیکن اس بہادری پہ بھی آپ قائم نہیں رہو گے، بعد میں کیا کرو گے؟ معافیا مانگتے رہو گے آپ۔ تبھی جیسی پولیس آتی ہے یسر جیسر شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس کا باپ ڈی ایس پی ہو وہ ایس ایچ او سے تویز سے بات نہیں کرتا، لیکن باقی سارے یسر جیسر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں کیوں نہیں بہادری دکھا رہے؟ پتا ہے بھائی، بہادری دکھائی گلے پڑ جائے گی، پھر بھی دکھاؤ بہادری جہاں مرضی دکھانی ہے، لیکن عبد الرحمان اشعث والی غلطی بولو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اگر اسلامی حکومت میں بغاوت کا کب کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا تو عبد الرحمان ابن اشعث جیسے مبارک لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، اور حجاج جیسا ظالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب اتنے بڑے ظالم کے خلاف اتنے مبارک ترین لوگوں نے خروج کیا، اس خروج کے اتنے خطرناک نتائج نکلے، آج نہ اس جیسے ظالم حاکم ہیں اور نہ ان کے خلاف نکلنے والے عبد الرحمان اشعث جیسے مبارک لوگ ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اس جیسے مبارک لوگ ہیں، ان میں تابعین صحابہ تھے، اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین اور ان کے جو، کیونکہ یہ سب جانتے تھے نا ہسٹری، تو ان سب کے اسی بارے میں پھر کتابوں میں انہوں نے فتوے دیے، نہ مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ بعض ملکوں میں بغاوت ہوئی، کامیاب ہوئی، لوگ کہتے ہیں دیکھو بغاوت کامیاب ہو گئی، ان ملکوں میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی، اس لیے اس کو بغاوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، حکومت ہی نہیں تھی وہاں کوئی، ہر علاقے میں ایک الگ کا کوئی سردار تھا، تو اسٹیٹ ہی نہیں تھی، ریاست ہی نہیں تھی۔ جہاں ریاست مضبوط قائم ہو جائے گی، اسلام کا حکم یہ کہ نہ ابھی دیکھو پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ ہوا نا کہ حرمین کا ہم دفاع کریں گے، اس پہ خوش ہونا چاہیے ہمیں۔ آپ کو کسی بھی جرنیل سے اختلاف ہو، ٹھیک ہے کرو، آپ کون سا کسی کی فرشتے ہونے کا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ حرمین کا دفاع کس کو مل گیا؟ پاکستان کو۔ اس پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اصل میں سعودی عرب اپنی ناجائز حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو نچوڑ رہی ہے۔ کس قدر منفی تبصرہ ہے یار۔ سعودی عرب میں بادشاہت ہے نا، تو اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے استعمال کس کو کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو۔ بھائی صاحب، سعودی عرب کی حکومت فرض کر لو ناجائز ہے،
اس ناجائز حکومت کو ختم کرنے سے سعودی عرب کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. یا تو آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہو امام مہدی جیسا کہ بادشاہ کو ہٹا کے وہ خلیفہ لا رہے ہو آپ. بھائی بادشاہ جائے گی تو جمہوریت آ جائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کہیں فیئر جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی. اور جو خون خرابہ ہوگا اور جو وسائل پہ قبضہ ہوگا، یہ پتہ نہیں کون سے کوئی فرشتوں کی حکومت لانا چاہتے ہیں اس زمانے میں جو ان کے پاس ہے نہیں. جیسا بھی ہے سعودی عرب، اس میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں پہ بولو آپ، کسی نے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کی گورنمنٹ کے خاتمے سے اسلام آ جائے گا، نا 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 نا، جو رہا سا اسلام ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا، حرمین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن منفیت کا کوئی دنیا میں حل اور علاج نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی حکومت اگینسٹ چل رہے ہیں. چلو حکومت اگینسٹ، میں کون سا اس حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں، لیکن یار کوئی بھی پوزیٹو کام ہو رہا ہے تو بھی آپ نے اس میں کیڑے نکال لیں کہ یہ بھی غلط. فخر سے ہمارا سر بلند ہو جانا چاہیے تھا یار، حرمین کا دفاع ہمیں ملا ہے. ایک کام تو اچھا ہوا پاکستان میں، اس کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے. بھائی بادشاہت جائز ہے ناجائز ہے، بچنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ جائز ناجائز کی بحث میں آپ پڑھو، ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اگر یہ گئی تو کوئی اچھے کی امید مت رکھو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی تو کوئی خیر کے چشمے پھوٹیں گے وہاں سے؟ سعودی عرب پر تو پوری دنیا کی نگاہیں ہیں. اسرائیل جو گریٹ اسرائیل کا نقشہ بناتا ہے اس میں سعودی عرب کو بھی لے کر آتا ہے. آپ کو اس حکومت سے 100 اختلاف ہو، لیکن اگر آپ واقعی حرمین کے خیر خواہ ہو تو حکومت بچانے کی کوشش کرو گے، حکومت بچانے کی کوشش کرو گے. بھائی کچھ بھی ہو، سعودی عرب کو نہیں دائیں بائیں انہیں دینا ہم نے، ٹھیک ہے، کچھ صحیح کچھ غلط، تو جو غلط ہے اس پہ اگر آواز اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اسٹیٹ کے خلاف گئے تو بیڑا ہی غرق ہوگا. اور تم کیا سمجھتے ہو سعودی عرب جانے سے تو ہم بچ جائیں گے؟ ہم سعودی عرب کا ڈیفنس کرتے ہیں عسکری لحاظ سے، فوجی طاقت ہمارے پاس ہے، اکنامکلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکنامکلی ہمیں سپورٹ کون کرتا ہے؟ سعودی عرب کرتا ہے. سعودی عرب گیا تو جو کچھ وہاں سے زکات صدقے آ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے. ہو سکتا ہے ابھی سندھ حکومت وہاں سے کچھ زکات کے پیسے لے کے گٹر کے ڈھکن لگا دے، لیکن یہ لوگ وہ بھی نہیں لگاتے نا، زکات کے پیسے لیتے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کے نام پہ، وہ بھی نہیں لگاتے، وہ بھی کھا جاتے ہیں. کیا کریں پھر؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی والی باتیں کیا کرو، جذباتی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. منفی سوچنا چھوڑ دو، کچھ منفی بھی ہے، کچھ صحیح بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے، لیکن ہر صحیح کو بھی غلط قرار دینا، ایک کام اچھا ہوا ہے. باقی جرنیلوں سے اختلاف کرو، کون کہتا ہے نہیں کرو بھائی. ایز اے ادارہ، ایک ادارہ جو ہماری عسکری جماعتیں ہیں، جو ڈیفنس کرنے والی جو ادارے ہیں، تو ان اداروں سے اگر نفرت شروع کر دی تو جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی، وہ پھر کمزور پڑیں گے، اس سے گت ہماری بنے گی. سمجھتے ہو؟ اچھا خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے لوگ، بلکہ الٹا کر رہے ہوتے. کہہ رہے عبد الرحمن ابن اشعث جیسے لوگ اب مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. شوگر ہے، شارٹ ہیں. صحیح ہے نا؟ ایک غلطی ہو گئی تھی اجتماعی نظم میں، شریعت نے کہا برداشت کرو بھائی، برداشت کرو. کراچی میں ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رکشے کے پیچھے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس لیے تھوڑا اس میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو. اس میڈیا کو صرف اتنا استعمال کرو، علماء کے بیان سن لیا کرو، مسائل وسائل سن لیا کرو، اور حالات حاضرہ پہ ایسے صحافیوں کو سن لو جو پازیٹیو بات کرتے ہیں. بس موبائل بند کیا ایسی کی تیسے. باقی ہماری مرضی سے نہ میرے بھائی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نہ بنے گا. یہ بحث ہی اب ختم کر دو. یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے جن کو بڑے بھائی کہا جاتا ہے پیار سے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کیا رونا. سعودی عرب میں سب چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے، اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہ سلامت جو آرڈر دے دیں ٹھیک ہے بھائی، بادشاہ نے آرڈر دیا، بولتے بھی نہیں ہیں، خوش ہیں. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ، سب کو پتا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم. کیوں نہیں جا رہے ہم ڈیٹیل میں؟ آپ کو پتا ہے. لیکن آرام سے سکون سے زندگی گزر رہی ہے. تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ وہاں جب ہم لوگ تھے سعودی عرب میں تو کسی نے کہا حضرت یہاں کوئی ایک شخص بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے، نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی ایک شخص بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہمارے استاذ نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں میں بیلنس کرنا، دونوں طرف تھوڑا اعتدال پہ لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ خیر، تو اس لیے ہم ڈپریشن سے مر نہ جائیں. میں جو بات لے کے چلا تھا اسی کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے نہیں، نہ نیند اسلام کا ٹاپک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہے رات کو جلدی سویا کرو،
تو وہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز میں سہولت ہو، تہجد پڑھ سکو۔ تو اسی طرح میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، وہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بن سکیں، اور صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی، حقوق بھی ادا ہوں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، دشمنوں پہ ہماری دھاک بھی بیٹھے گی، سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ جو نیند سے میں نے بات کی تھی نا کہ کچھ باتیں ایسی ڈاکٹروں کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ کھایا کرو، پھر اب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے، اس کے بڑے تو مسلم فاسٹنگ تھی، اب اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے، تو ایسے ہی مسلم شاور کو ہو سکتا ہے کچھ اور نام دے دیں آگے چل کے، تو دھلائی شاور، کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ بڑی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کی جگہ کچھ انگلش کے الفاظ آ گئے۔ اب دیکھو گلاس اردو میں آب خورا، اردو میں گلاس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ آب خورا۔ اب کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اردو کا وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آب خورا لے کر آؤ، اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا لے کر آؤ۔ میں نے ایک طالب علم کو کہا میری بخاری اٹھا کے لاؤ، میں نے مطالعہ کر رہا ہے، یہی طالب علم نہیں سوری اپنے گارڈ کو بولا، میں نے کہا بخاری اٹھا کے لاؤ، بخاری لے کر آؤ، بار بار بخاری کہہ رہا ہوں، تو وہ بخاری سامنے رکھی بھی نہیں لے کر آ رہا، مجھے آ کے کہتا ہے وہاں تو مجھے کوئی بخارا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کیا مطلب بخارا؟ کہہ رہے شاید کوئی بخارات والے جو خوشبو کی دھنی ہوتی ہے، بخارات، وہ آپ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان بخاری بول رہا ہوں میں، بخاری، تو آپ لے کر آئے گے آب خورا، تو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ بھائی اب انگلش کا یہ لفظ اردو میں گلاس جو انگلش کا لفظ تھا اب اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے، وہ اردو ہی ہے۔ بم کہتے ہیں نا انگلش میں بم کو، اردو میں یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بم۔ کیا خیال ہے؟ اب پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، نئے زمانے کی اردو میں بم ہی ہے وہ۔ پیٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول، تو اب اردو میں پیٹرول بن گیا ہے۔ مئی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مئی کہتے ہیں، انگلش میں مے کہتے ہیں، لیکن اردو میں اب کیا بن گیا وہ؟ تو جو اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں مثال پتہ نہیں کس کی دے رہا تھا، مثال ہی ذہن سے نکل گئی، اردو کا ایک لفظ تھا وہ آب خورا نہیں یار، وہ خیر بیان کی طرف چلتے ہیں، شاید مثال ذہن میں آ جائے۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیوں بیان کر رہا تھا میں؟ بس ختم، بیان ختم، ریلیکس۔ تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے۔ ہاں گورے کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ۔ اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے نا، روزہ، بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں، شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جو جم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں، یاد رکھو، کیونکہ وہ تو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے نا، ان کو وہ پھر جم ٹرینر سے پوچھو۔ نارمل آدمی کے لیے یہی ہے اسلامی تعلیمات، 2 ٹائم کھائے اور بھوکا رہ کے کھائے، اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے۔ تو اسی طرح نیند کے بارے میں جو آج کل کہا جا رہا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند ضروری، 10 گھنٹے کی نیند ضروری، بھائی ایسا نہیں ہے، اتنے سوتو مت بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو اسلام کو فالو کرتے تھے، ان کی سیرت میں اتنی لمبا سونا نہیں تھا، اتنا لمبا سونا نہیں ہے ان کی سیرت میں۔ دیکھو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سوتا ہے، میرا خیال ہے وہ 22 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے جاگتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے، ہاں تھوڑا سوتے تھے، لیکن آپ کی جو سلیپ کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی، وہ بہت گہری نیند سویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ڈاکٹروں کے ٹاپک میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، کیونکہ فوراً کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں، مولوی غلط کہہ رہے۔ 4-5 گھنٹے رات کو اگر کوئی سو جائے گہری نیند، بے ہوش والی نیند بہت ہے اس کے لیے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور یا 1 گھنٹہ کر لے، دن میں بھی سوئے لازمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، دوپہر کو لازمی قیلولہ کیا کرو، آرام کیا کرو، اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا۔ 3 ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا سونے کا، 3 ٹائم آپ کا عام معمول تھا سونے کا۔ ایک گہری نیند، رات کی نیند، وہ جلدی سو کے صبح تہجد میں جلدی اٹھ جانا، پھر بہت لمبی تہجد پڑا کرتے تھے وہ، اتنی لمبی تہجد پوری رات سو کے ممکن ہی نہیں ہے، 7-8 گھنٹے سو کے وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، رات جلدی، وہ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی، گہری نیند۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا بڑی لمبی تہجد، جس میں سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، بڑی لمبی تہجد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد، یعنی اذان اور فجر کی نماز میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 سنتیں پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ۔ وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی، ہلکی سی ہوتی تھی، اس میں ایسے سہارا لے کے ہلکی سی نیند ہوتی تھی، وہ نیند آپ کو دوبارہ فریش کر دیتی۔ وہ فجر سے پہلے آپ
آج کل کے زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ہو گئے. اس کے بعد دوپہر کو قیلولہ, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام, یہ کافی ہے. یہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے 6 گھنٹے بنتے ہوں گے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ایکچولی تمہاری نیند ابھی کم ہے, 7 گھنٹے پورے کرو. پوستی تم 7 گھنٹے تم رات کو بھی سوتے ہو, پھر آفس میں بھی تم جھومتے رہتے ہو, تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو لفٹ نہ کرایا کریں. ہاں نیند گہری ضروری ہے, آج کل گہری نیند نہیں ہے, وہ پھر 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے. آج کل پتہ ہے کیسے سو رہے ہوتے ہیں, سوتے ہوئے آدمی سے پوچھے سو رہے ہو, کہتے ہاں سو رہا ہوں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ گہری نیندیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ چائے کی وجہ سے, کافی کی وجہ سے, اور موبائل مسلسل دیکھنے کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو, دوسری شادی کی باتیں کرنے کی وجہ سے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, باتیں کر کر کے دوسرے کو بھی ٹینشن دے رہا ہے, خود بھی ٹینشن میں آ رہا ہے. تو یہ ٹینشنیں ہیں جو آدمی کی نیندیں اڑا رہی ہیں. پھر کوئی فزیکل کوئی ورک تو ہے ہی نہیں, بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا, ٹھش پش بس کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا پراٹھے کھا کے, تو ظاہر ہے بیڑا غرق ہوگا سب چیزوں کا. تو اس لیے نیند کا جو ہے نا, ہم صحابہ کرام وہ بھی قرآن کیا کہ قلیلم من اللیل ما یہجعون, یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے ہیں. تھوڑے کا مطلب اتنا تھوڑا نہیں کہ آدھا 1 گھنٹہ, اتنا نہیں کہ جتنا انگریز سوتے ہیں. تو کھانا بھی اسلام میں کوالٹی کا کھانا ہو, کم ہو. سونا بھی اسلام میں کوالٹی کی نیند ہو, لیکن اتنی لمبی نہ ہو جو گوروں نے ہمیں جس نیند پہ ڈال دیا ہے, سوتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ وہ خود نہیں سو رہے ہوتے, ہمیں ڈال دیا انہوں نے. تو آپ رات کو تجربہ کر کے دیکھو, 9-10 بجے آپ سو جاؤ گہری نیند, تو آپ دیکھو آپ 2:30-3 بجے بالکل فریش ہو گیا, ایک دم فٹ فاٹ. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہ چلا تھا کہ میڈیکل سائنس نبی کا موضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے نبی سے وہ 4 چیزیں ہمیں لینی پڑیں گی. اپنی مادی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کاروباری لوگوں سے رابطے کریں, ڈاکٹروں سے رابطے کریں, انجینئر سے رابطے کریں, سائنسدانوں سے رابطے کریں, وہ آپ کی مادی زندگی بہتر ہوگی. لیکن مادی زندگی کو بہتر کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے, مرغی جب انڈے دینے لگتی ہے تو تھوڑا سا گھر بناتی ہے, چڑیا جب انڈے دینے لگتی ہے گھونسلہ بناتی ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے, جانور بھی بیماریوں میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی مادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے بھائی جانور بھی ایفرٹ کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے. تو اس بیس پہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کو فضیلت اس بیس پہ ملے گی نہیں قیامت کے دن یا دنیا میں کہ آپ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے, تو جانور بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. انسان کو فضیلت ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا, اللہ کا کلام. تو جو قرآن پڑھے گا سنے گا, تو یہ پہلا کام ہوگا جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. جو انسانیت سکھائی گئی ہے نا وہ تو پیغمبروں کے ذریعے سکھائی گئی ہے. دوسرا کام یعلمہم الکتاب, صرف پڑھائیں گے نہیں سکھائیں گے بھی. تو دوسرے نمبر پہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام سیکھنا بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ یزکیہم, تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے, حسد, بغض, جو باطن کی بیماریاں ہیں, یعنی ظاہر کو بھی پاک کرنا اور باطن کو بھی پاک کرنا. تو یہ نبی کے صحبت میں صحابہ کے صحبت میں تابعین نے سیکھا. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے, نیک لوگوں کے پاس رہ کر اپنے ظاہر اور باطن کا تزکیہ کرنا, یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں جو قرآن سے نکالی گئی ہیں لیکن قرآن میں ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ حکمت کی باتیں حدیث کہلاتی ہیں جو نبی نے سکھائی ہیں.